بچوں، آج میں آپ کو جو کہانی سناؤں گی اس کا عنوان ہے ذہین بادشاہ۔ یہ قصہ ایک ایسے ملک ہے جہاں کے رہنے والے ہر سال بادشاہ بدل دیا کرتے تھے اور پرانے بادشاہ کا بجائے نیا بادشاہ مقرر کرتے۔ ٹھیک ایک سال بعد پرانے بادشاہ کو خوب عمدہ لباس پہناتے، زر و جواہرات سے لاتے، ہاتھی پر بٹھا کر پورے ملک کی سیر کرواتے اور پھر ایک کشتی پر بٹھا کر جزیرے کی طرف روانہ کرتے تھے۔ ہر نئے بادشاہ کے ساتھ یہ معاہدہ شروع ہی میں کر لیا جاتا تھا کہ ایک سال مکمل ہونے پر آپ کو فلاں جزیرے کی طرف بھیج دیا جائے گا جہاں آپ کو بقیہ زندگی گزارنی ہوگی۔ یہی حال اس موجودہ بادشاہ کے ساتھ بھی کیا جا رہا تھا۔ پرانے بادشاہ سے فارغ ہو کر وزیروں اور مشیروں کو نئے بادشاہ کی فکر ہوئی۔ کسی نے آ کر بتایا فلاں جگہ سمندر میں ایک جہاز ڈوب گیا ہے اور اس میں سے ایک مسافر بچ گیا ہے۔ اگر ہم اسے ایک سال کے لیے اپنا بادشاہ بنا لیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ سب لوگوں نے تجویز سے اتفاق کیا اور اس مسافر کو بادشاہ بننے کی پیشکش کی۔ پہلے تو مسافر نے انکار کیا لیکن ان لوگوں کے اصرار پر مان گیا، لہذا اسے قواعد و ضوابط سمجھا کر بادشاہ بنا لیا گیا۔ نیا بادشاہ بہت ذہین تھا۔ 3-4 دن گزرنے کے بعد اس نے حکم دیا مجھے اس جزیرے کی سیر کروائی جائے جہاں ایک سال بعد بادشاہوں کو بھیج دیا جاتا ہے اور مجھے بھی جانا ہوگا۔ وزراء اور مشیر بادشاہ کو اس جزیرے کی طرف لے گئے۔ وہ جزیرہ بڑا خوفناک تھا، ہر طرف گھنے جنگل پھیلے ہوئے تھے، وحشی درندوں اور دوسرے جانوروں کی خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ کوئی عقل مند آدمی تنہا جزیرے میں جانے کی ہمت نہ کر سکتا تھا۔ نیا بادشاہ ہمت کر کے جزیرے کے کچھ اندر تک گیا۔ اسے جگہ جگہ انسانی ہڈیاں اور جسم کے مختلف حصے دکھائی دیے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ کسی بادشاہ کے یہاں آتے ہی اس جزیرے کے درندے سے کھا جاتے ہوں گے۔ بادشاہ فوراً واپس گیا۔ چند دن تک وہ سوچتا رہا، پھر اس نے حکم دیا 100 طاقتور اور بہادر نوجوانوں کو جمع کیا جائے۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی 100 بہادر اور طاقتور نوجوان جمع ہو گئے۔ بادشاہ نے انہیں علم دیا کہ وہ جزیرے میں چلے جائیں اور جا کر تمام جانوروں کو ختم کر دیں اور جزیرے سے تمام جھاڑ جھنکار اور گھاس پھوس بھی صاف کر دیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ پورے جزیرے میں باغات لگا دیے جائیں۔ بکریاں، گائیں، مختلف پرندے، مرغیاں اور بطخیں وغیرہ جزیرے پر پہنچا دی جائیں۔ اور پھر کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ پورے جزیرے میں عمدہ گھر اور ایک بندرگاہ بھی تعمیر کی جائے، لہذا ایسا ہی کیا گیا۔ بادشاہ ہر مہینے جزیرے کا جائزہ لیتا اور نئے احکامات دیتا رہتا، یہاں تک کہ 9 مہینے گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ نے تمام وزراء اور مشیروں کو جمع کیا اور کہا مجھے تقریباً 1 سال ہونے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ 1 سال مکمل ہونے سے پہلے یہ بادشاہ چھوڑ کر اس جزیرے میں جا بسوں۔ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ وزراء اور مشیروں نے بادشاہ کی مخالفت کی اور کہا بادشاہ سلامت، آپ کی خواہش سر آنکھوں پر، لیکن معاہدے میں یہی طے پایا تھا کہ آپ پورا سال بادشاہت کریں گے، لہذا آپ کو 1 سال گزارنا ہوگا۔ 1 سال کے بعد ہم خود آپ کو اس جزیرے تک چھوڑ آئیں گے۔ بادشاہ ان کی بات مان گیا اور دوبارہ حکومت کرنے لگا۔ حکومت کے دوران بادشاہ کو جو تنخواہ وغیرہ ملتی، بادشاہ اس میں سے بہت کم اپنے اوپر خرچ کرتا اور زیادہ تر مال بچا کر رکھ لیتا تاکہ جزیرے میں جا کر وہ مال کام آئے۔ آخرکار بادشاہ کو حکومت کرتے ہوئے سال پورا ہو گیا۔ معمول کے مطابق وزراء اور مشیروں نے بادشاہ کو نہایت عمدہ سے تیار کیا اور ہاتھی پر بٹھا کر پورے ملک کی سیر کرائی تاکہ بادشاہ اہل وطن کو الوداع کہہ سکے۔ بادشاہ اہل وطن کو الوداع کہتے ہوئے بہت خوش تھا۔ وزراء اور مشیروں نے بادشاہ سے پوچھا بادشاہ سلامت، ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں کہ آج تک جتنے بھی بادشاہ آئے 1 سال بعد وہ بہت غمزدہ ہو جاتے، جبکہ آپ بہت خوش ہیں اور حکومت چھوڑنے کا آپ کو کوئی غم نہیں، ایسا کیوں؟ بادشاہ نے جواب دیا مجھ سے پہلے بادشاہ جب تک حکومت کرتے رہے وہ اس حکومت میں مشغول رہے، جبکہ میں یہ سوچتا تھا کہ اس حکومت کے ختم ہونے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے اور میرا کیا حال ہوگا، لہذا میں نے اس کی پہلے سے تیاری کر لی تھی۔ کیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کہ میں نے اس خوفناک جزیرے کو ایک خوبصورت سیرگاہ میں بدل دیا ہے جہاں میں آرام سے باقی زندگی گزار سکوں گا اور مجھے کوئی خوف اور خطرہ نہ ہوگا۔ یہ جواب دے کر بادشاہ جزیرے کی طرف روانہ ہو گیا اور آرام سے زندگی گزارنے لگا۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے۔ سبق: پیارے ساتھیوں، آپ نے دیکھا جو پہلے سے اپنے انجام کی فکر کرتا ہے اسے پچھتانا نہیں پڑتا۔ اس بادشاہ نے پہلے سے اپنے آنے والے دنوں کا انتظام کر لیا تھا، اسی لیے خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ یہی حال دنیا کا ہے۔ جو شخص یہاں نیک اعمال کرے گا اور پہلے سے موت کی تیاری کر لے گا، اس کا انجام آخر میں بہت اچھا ہوگا۔ واو!